السلام علیکم دوستو، میرا نام نعمان غنی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہندی چینل۔ دوستو، دنیا میں کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے کسی بات کی علامت اور نشان بن جاتے ہیں یا کوئی خاص چیز ان کی پہچان بن کر رہ جاتی ہے۔ ایسے ہی عظیم مجاہد کمانڈر سپہ سالار سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے کارناموں کی بنا پر شجاعت اور بہادری، غیرت اور حمیت اور صلیبیوں پر جہادی اور قتالی یلغاروں کی بنا پر ہمیشہ کے لیے جہاد اور قتال کا نشان بن گئے۔ دوستو، ان کا پورا نام سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب ہے، جو کہ ایوبی سلطنت کے بانی تھے، اور وہ 1138 ہجری میں موجودہ عراق کے شہر میں تقریب میں پیدا ہوئے۔ ان کی قیادت میں ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دیار باقرہ پر حکومت کی۔ ان کو فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، اب جب بھی کہیں دلاوری، بہادری، شجاعت اور صلیبیوں کو نکیل ڈالنے کی بات کی جاتی ہے تو فوراً سلطان صلاح الدین ایوبی کا خیال ذہن میں آتا ہے۔ جن لوگوں سے مستقبل میں اللہ کریم نے کوئی بڑا اور عظیم کام لینا ہوتا ہے، ان کے بچپن میں ہی ان کی غیر معمولی صلاحیتوں کی کسی نہ کسی قرینے اور کنارے سے نشاندہی فرما دیتے ہیں۔ دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی، جس نے اسلامی تاریخ پر اپنی عظمت اور شوکت کے نقوش ثابت کیے، اسلام اور مسلمانوں کے لیے غیرت اور حمیت کا عالم یہ تھا کہ ابھی نوعمر ہی ہیں، عیسائی فوجیں رہا پر قبضہ کر کے مال اور اسباب لوٹ کر عورتوں کو پکڑ لے جاتی ہیں۔ یہ ظلم دیکھ کر یہ نوعمر صلاح الدین ایوبی ایک ترکی بوڑھے کو لے کر سلطان عماد الدین زنگی کے پاس پہنچے ہیں، عیسائیوں کے مظالم سے بادشاہ کو آگاہ کرتے ہیں، اس کی اسلامی اہمیت اور غیرت کو بیدار کرتے ہیں اور رو رو کر مدد کرنے کے لیے فریاد کرتے ہیں۔ دوستو، نیک دل بادشاہ کو ان حالات کا علم ہوتا ہے تو وہ تمام فوجیں جمع کرتا ہے، انہیں رہا کے حالات سناتا اور جہاد پر ابھارتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ کل صبح میری تلوار رہا کے قلعے پر لہرائے گی، تم میں سے کون میرا ساتھ دے گا؟ یہ اعلان سن کر تمام فوجی حیران رہ جاتے ہیں کہ یہاں سے رہا 90 میل کی دوری پر ہے، راتوں رات وہاں کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ یہ تو کسی طرح ممکن نہیں۔ تمام فوجی ابھی غور ہی کر رہے تھے کہ ایک نوعمر لڑکے کی آواز گونجتی ہے کہ ہم بادشاہ کا ساتھ دیں گے۔ لوگوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک نوعمر لڑکا کھڑا تھا۔ بعضوں نے طنز مار کے کہا کہ جاؤ میاں، کھیلو کودو، یہ جنگ ہے، بچوں کا کھیل نہیں۔ سلطان نے یہ طنز سنے تو غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا اور بولا، یہ بچہ سچ کہتا ہے، اس کی صورت بتاتی ہے کہ یہ کل میرا ساتھ دے گا۔ یہی وہ بچہ ہے جو رہا سے میرے پاس فریاد لے کر آیا ہے، اس کا نام صلاح الدین ایوبی ہے۔ یہ سن کر فوجیوں کو غیرت آتی ہے، سب تیار ہو جاتے ہیں اور اگلے روز دوپہر تک رہا پہنچ کر حملہ کر دیا۔ گھمسان کی جگہ ہوئی عیسائی پر سالار بڑی آن و بان کے ساتھ مقابلے کے لیے نکلا۔ سلطان نے اس پر کاری ضرب لگائی مگر لوہے کی ذرہ نے وار کو بے اثر بنا دیا۔ عیسائی سپہ سالار نے پلٹ کر سلطان پر حملہ کیا اور نیزہ تان کر سلطان کی طرف پھینکنا ہی چاہتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کی تلوار فضا میں بجلی کی طرح چمک اٹھی اور ذرہ کے کٹے ہوئے حصے پر گر کر عیسائی سپہ سالار کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ عیسائی سپہ سالار کے موت کی گھاٹ اترتے ہی عیسائی فوج بھاگ کھڑی ہوئی اور رہا پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ دوستو، آج ہر شخص کی زبان پر نوعمر صلاح الدین ایوبی کی شجاعت کے چرچے ہیں اور یہ واقعہ تاریخ اسلام میں سنہرے الفاظ میں لکھا جاتا ہے۔ جوان ہو کر یہی صلاح الدین ایوبی مشرق کا وہ سپہ سالار اور جرنیل بنا کہ جس کی تلوار صلیبیوں کا لاؤ لشکر لے کر صلاح الدین ایوبی کے علاقے میں پہنچ گیا۔ سلطان نے اس کا کیسے استقبال کیا؟ دوستو، سلطان کی زندگی کے یہ آخری 6 سال اس کی زندگی کے سب سے قیمتی اور یادگار ایام ہیں کہ جن میں اس نے مسلسل صلیبیوں سے معرکے کرتے ہوئے، جہاد اور قتال کے میدان گرم کرتے ہوئے، صلیبیوں کو ہر طرف سے گھیر گھیر کر ان کا شکار کرتے ہوئے، بیت المقدس کو ان کے ناپاک عزائم سے بچانے کے لیے، اللہ کے اس بابرکت گھر کی عزت اور ناموس کی رکھوالی کے لیے دن رات اپنی جان ہتھیلی پر لیے، شمشیروں کی چھاؤں میں، تیروں کی بارش میں، نیزوں کی نوکوں میں گھوڑے کی پشتوں پر بیٹھ کر اس کو دشمن کی صفوں میں سرپٹ دوڑاتے ہوئے
تلوار بلند کرتے ہوئے اللہ کے باغیوں، کافروں، ظالموں کی گردنیں اڑاتے ہوئے، من دون اللہ کے ان پجاریوں کو خاک اور خون میں تڑپاتے ہوئے اور ایسا مار کے ولولے غلغلے برپا کرتے ہوئے اور دشمن پر گھاتے لگاتے الغارے کرتے، شاہین کی طرح معمولوں پر جھپٹنے پلٹنے اور پھر جھپٹنے سلطان کی زندگی کے آخری 6 سالوں میں اسی مجاہدانہ روپ کو دکھایا گیا۔ اس جہادی اور قتالی تک اور تاج میں سلطان کی زندگی کی آخری صبحیں اور شاہیں گزری ہیں، حتیٰ کہ اس نے صلیبیوں کے سروں کی فصل کو شمشیر جہاد سے کاٹتے ہوئے مسجد اقصی کو ناپاک صلیبی قبضے سے آزاد کروا لیا۔ سلطان کے انہی شجاعت اور دلاوری، بہادری اور ہمت سے بھرپور قتالی ایام کے نظارے جو خالصاً سلطان کے جہادی اور قتالی کردار کے غماز ہیں۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ہم اسی سے ریلیٹڈ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔